آپ دیکھ رہے ہیں گلکاریاں، میں ہوں اے آر گل۔ سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارک۔ دنیا بھر کے تمام مسلم ممالک میں روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں مسلم برادری نے۔ یہ ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں تحفے میں دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال جب بھی آتا ہے تو دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اسے انتہائی عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں، اور ہر بندے نے اپنی زندگی کا جو اسٹائل ہوتا ہے اس کو تبدیل کر لینا ہوتا ہے۔ عبادات کی طرف زیادہ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، اور خاص طور پر مساجد میں نماز تراویح اور دیگر جو بھی عبادات ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ افطاری اور سحری کے موقع پر بھی خاص اہتمام ہوتا ہے۔ جو ہمارے مسلمان جتنے بھی مجھ سمیت جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں حمد و نعت کا بھی خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ حمد اور نعت یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلامی معاشرے کا بنیادی کلچر ہے، بنیادی ثقافت ہے۔ یہ حمد پڑھنا یا نعت کی ادائیگی، تو جو لوگ نعت خواں ہیں، جو لوگ ثنا خواں ہیں، جو لکھتے ہیں اور جو بولتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اور جو ہمارے پاکستان کے جو خاص معروف نعت خواں ہیں ان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہیں، اس کے علاوہ جنید جمشید، ان کی نعتیں بڑی مقبول ہیں۔ اویس رضا قادری ہیں، اور عبدالرؤف روفی ہیں، پروفیسر عبدالرؤف روفی، شہباز قمر فریدی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ہیں جن کے مطلب ہے کہ جو اپنے نعت خوانی میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا شاید میں ذکر نہ کر سکوں، لیکن یہ سب بڑے نام ہیں اور انہوں نے جو ہے نا بہت اچھی نعتیں پڑھی ہیں۔ تو اگر میں رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ نعتوں کا ذکر کروں تو ان میں قاری وحید ظفر قاسمی جیسا کہ میں نے نام لیا ہے، ان کی آواز میں زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، یہ بڑا مشہور ان کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو تھی ان کی آواز میں مقبول نعت ہے وہ ہے نہ ہوتا تیرا جمال ہی صلو علیہ وآلہ، یہ بھی ان کی آواز میں مقبول کلام ہے جو خاص طور پر اس مہینے میں سننے کو مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو دیگر نعت خواں ہیں ان کی تمام کی اپنی اپنی جگہ نعتیں مقبول مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر جب مسجد نبوی کے آثار نظر آئے، یہ بھی ایک معروف نعت ہے اور لوگوں کو بہت ہی متوجہ کرتی ہے اپنی جانب۔ ہماری ایک لیڈیز نعت خواں ہیں فوزیہ خادم، ان کی آواز میں بھی بڑی دو مقبول نعتیں اس وقت منظر عام پر ہیں۔ ان میں ایک نعت ہے رحمان اور رحیم اللہ، یہ نعت بڑی نعت ان کی آواز میں ہے رمضان پیارا لگتا ہے۔ تو یہ نعتیں بھی لوگ بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں۔ گلوکار سلیم رضا کی آواز میں فلم نور اسلام میں ایک نعت شامل کی گئی تھی جس کے بول تھے شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ اس کے بعد یہ نعت بہت سارے گلوکاروں نے اپنی اپنی آواز میں نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کی۔ تو ہم ذکر کر رہے ہیں حمد و نعت کا۔ گلوکار جنید جمشید جو کچھ عرصہ قبل ایک فضائی حادثے میں جو شہید ہو گئے تھے، ان کی آواز میں بھی بہت مقبول نعتیں ہیں، جن میں جس نعت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کر دیکھ، ایک یہ نعت ان کی مقبول ہے۔ دوسری جو ہے وہ ماہ رمضان تجھے سلام، یہ بھی ان کی آواز میں بہت مقبول کلام ہے۔ اسی طرح اگر میں گلوکارہ مالا کی بات کروں تو ان کی آواز میں فلم عید مبارک میں ایک نعت ریکارڈ کی گئی تھی جو اداکارہ زیبا پر عکس کی گئی تھی۔ گلوکارہ مالا کی آواز میں جو نعت ریکارڈ کی گئی تھی اس کے بول تھے رحم کرو یا شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم کرو یا شاہ
یہ نعت بھی آج تک مقبول عام ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پروفیسر عبدالرؤف روفی کا ذکر کیا تو ان کی آواز میں بڑی مقبول نعت ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، یہ بھی ان کی ایک مقبول نعت ہے جو اکثر سننے کو ملتی ہے اور ہمارے جو ہے روحانی تسکین کا باعث بنتی ہے۔ فلم حاتم طائی میں بھی ایک نعت شامل کی گئی تھی جس کے بول تھے، مشکل میں سب نے تجھ کو پکارا، یہ بھی ایک نعت ہے۔ اس طرح عام نعتیں بھی بہت زیادہ مقبول عام ہیں۔ گلوکارہ شاہدہ منی نے اور دیگر گلوکاروں نے بھی جو ہے وہ شاہ مدینہ یثرب کے والی، یہ والی نعت کئی دفعہ انہوں نے اپنی آوازوں میں ریکارڈ کرائی اور مقبول عام ہے۔ جتنے بھی نعت خواں حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے اور ماننا ہے کہ یہ جو نعت ہوتی ہے یہ ہمارے جب پڑھتے ہیں تو ہماری روحانی تسکین کا باعث بنتی ہے۔ ایک اور نعت مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، نعت کے لکھاری جو ہیں وہ تو ہیں ایس ایم صادق، جو شاعر بھی ہیں، نغمہ نگار بھی ہیں، اور یہ پنجابی میں نعت تھی جو بہت مقبول ہے، آقا میری اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، مدینے وچ رہ گئیاں، یہ نعت بھی بہت مقبول ہے۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، گلکاریاں چینل کی طرف سے تمام، جیسا کہ میں نے بتایا، مسلم ممالک کی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، جو مسلمان دوست ہیں، ان سب کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے لائک کریں اور کمنٹس کے جو باکس ہے اس کے اندر کمنٹس بھی دیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم کہاں تک کامیاب ہیں اور ہمیں مزید کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔